بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة وقال اللہ تبارک وتعالی فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی محترم پردہ نشین ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج ایک بار پھر ہم دین کے مذاکرہ کے حوالے سے جمع ہیں۔ یہ محض اللہ کا فضل اور اس کی توفیق ہمارے شامل حال رہی کہ ہم ایک بار پھر دینی مذاکرے کے حوالے سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ پروردگار ہماری اس مجلس کو قبول و منظور فرمائے اور اس تقریب کی برکت سے ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ میں عورت کا کردار۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معاشرہ کی اصلاح کے لیے مرد اور عورت دونوں ہی اپنے اپنے مقام پر ایک حیثیت اور ایک رتبہ اور مقام رکھتے ہیں، لیکن چونکہ یہ اجتماع خواتین کا ہے تو خواتین سے متعلق ہی بات یہاں گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ مرد پڑھا تو فرد پڑھا، عورت پڑھی تو خاندان پڑھا۔ اگر ایک مرد نے کچھ سیکھا، ایک مرد نے کچھ سمجھا تو وہ ایک فرد نے سیکھا اور سمجھا، لیکن اگر ایک عورت نے کچھ سیکھا اور سمجھا اور جذبہ تربیت کا ہوا تو گویا پورے خاندان نے سیکھا اور سمجھا۔ اس حوالے سے اگلی بات سمجھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں پہلے ان کا ترجمہ ہو جائے۔ پہلی آیت میں نے سورۃ النحل کی تلاوت کی ہے اور سورہ النحل کی یہ آیت نمبر 97 ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ گویا اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے مرد اور عورت دونوں کو عمل صالح کے اعتبار سے برابر قرار دیا ہے کہ دونوں ہی عمل صالح میں برابر ہیں، ہر ایک
کی اپنی اپنی ضرورت ہے، ہر ایک کو عمل کے اعتبار سے اپنی اپنی طلب ہے اور اپنی اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے. لیکن اگر یہ عمل صالح ایمان کے ساتھ کسی مرد یا عورت کے پاس آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیتے ہیں، کیونکہ انسان کی طلب ہوتی ہے کہ کرنٹ پروفٹ کیا ہے، نقد فائدہ کیا ہے. تو نقد فائدہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں بتلایا عمل صالح کا، کہ عمل صالح ہوگا تو اللہ بہترین زندگی عطا کریں گے. دوسری آیت فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک عورتیں، عاجزی اختیار کرنے والی خواتین، اپنی عصمت اور اپنی جسم اور اپنے خامن کے مال کی حفاظت کرنے والی عورتیں، یہ اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا اور اس میں پسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ اچھی عورتیں وہی ہیں کہ جو نیک ہوں، عاجز ہوں اور اپنے خامند کے مال اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوں. تیسری آیت کریمہ، یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 کا ایک حصہ ہے. سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، خود کو اور اپنے اہل یعنی خاندان کو، گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. اس آیت کریمہ کے تلاوت کرنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، خود کو جہنم سے بچانا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، نیک اعمال کریں تو ہم جہنم سے بچیں گے، لیکن اپنے گھر والوں کو جہنم سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ انہیں ایسے کاموں کا حکم کرو جو اللہ کی رضا کا سبب بنے، ان کاموں سے روکو جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے. معنی یہ ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، اپنے بچوں کو، اپنے زیر تربیت لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو. جب تک امت کے اندر یہ وصف قائم رہا یا قائم رہے گا اس وقت تک امت کامیابی کے زینوں کو چڑھتی رہے گی. جب امت کے اندر سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ جو عمل ہے یہ جب نکل جائے گا تو اس وقت یاد رکھیے کہ پھر امت تباہی، خسارے اور بربادی کے اندر جو ہے وہ جا گرے گی. اس لیے یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ جب صحابہ کرام نے پوچھا ہے کہ ہم اہل و عیال کو کس انداز میں سمجھا سکتے ہیں، تو بڑی خوبصورت انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرما دی کہ ہم انہیں نیکی کا پیغام دے کر، برائی سے روک کر، اسی کو تربیت کہتے ہیں، اسی کو معاشرے کی اصلاح کا ایک انداز اور طریقہ کہتے ہیں. یہی وہ انداز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، جماعت صحابہ نے اختیار کیا تو وہ کامیاب ہوئے، ان کی خواتین کامیاب ہوئیں، ان کے بچے کامیاب ہوئے، ان کے بزرگ کامیاب ہوئے، ان کے نوجوان کامیاب ہوئے. میری بہنوں، آج کے اس دور میں ایک مثال سے ہم اس بات کو اور زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس تقریباً موبائل ہوتا ہے، اور ہمارا موبائل اگر 50% بیٹری شو کرے یا اس سے کم شو کرے تو ہم میں اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، بے چینی اور بے قراری سی پیدا ہو جاتی ہے، فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ یہ اب بیٹری ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے
اور چارجنگ کی فکر لاحق ہوتی ہے کہ کہیں لائٹ نہ چلی جائے، اس سے پہلے اس کو چارج کر لیا جائے۔ جتنی فکر ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ فکر ہمیں ہمارے دین اور ہمارے اخلاق کی ہونی چاہیے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی مختلف مواقع پر مختلف انداز میں تربیت فرمائی ہے۔ عمل صالح ایمان کے ساتھ ہو، یہ قرآن کا پہلا فلسفہ ہے کہ عمل اگر نیک ہو لیکن ایمان نہ ہو تو وہ آدمی کامیاب نہیں ہے۔ عمل نیک ہو اور ایمان بھی ہو تو ترازو میں یہ عمل تولا جائے گا۔ اگر عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو ترازو میں نہیں تولا جائے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے، اس دین میں عمل صالح کے ساتھ ایمان ضروری ہے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے، کیونکہ قرآن پاک نے جا بجا ایمان کے بعد عمل صالح کا ذکر کیا، ایمان کے بعد اعمال صالحہ کو بیان کیا، نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو، حج کو، اخلاقیات کو، معاشرتی حقوق کو، معاشی مسائل کو، اسی طریقے سے اخلاقی اقدار کو قرآن پاک نے ایمان کے ساتھ ساتھ بیان کیا۔ ایک بات یہ ذہن نشین فرما لیں کہ قرآن مجید کی یہ جو آیت کریمہ سورہ نحل کی 97 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ سے ایک اور نقطہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اور وہ نقطہ کیا ہے کہ عمل صالح یعنی احکامات شرعیہ، جو شرعی احکامات ہیں، ان پر عمل کرنے کے لیے مرد اور عورت دونوں مستقل بالذات ہیں۔ کیا مطلب؟ دیکھیے، عورت کھانے پینے، نان نفقہ، رہنے سہنے، کپڑے لباس، ہر چیز کے حوالے سے اس کا تمام تر انحصار شرعی نقطۂ نظر سے خامد پر ہے، یعنی خامد اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ اس کی تمام تر جائز ضروریات کا خیال کرے۔ اگر خامد ان ضروریات میں کوتاہی برتتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ مجرم ہے، کیونکہ اس نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے، ایک معاہدہ کیا ہے نکاح کی صورت میں کہ میں اس خاتون کے ساتھ ایسے زندگی گزاروں گا کہ اس کی تمام تر جو ضروریات دینیہ ہیں یا ضروریات دنیاوی ہیں، میں ان میں ان کی معاونت کروں گا اور پوری طرح ان کے ساتھ میرا تعاون شامل حال ہوگا۔ اب اگر وہ تعاون نہیں کرتا تو وہ اللہ کے نزدیک مجرم ہے۔ لیکن اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، تو یہ نمازیں مرد نے اپنے مقام پر پڑھنی ہے، عورت نے اپنے مقام پر پڑھنی ہے۔ مطلب یہ کہ مرد اس کا الگ سے ذمہ دار ہے، عورت اس کی الگ سے ذمہ دار ہے۔ رمضان کے روزوں کی ذمہ داری مرد پر الگ عائد ہوتی ہے، عورت پر الگ عائد ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے روزے ہوں یا نماز ہو یا زکوٰۃ ہو یا دیگر معاملات ہوں اور وہ عورت یہ سمجھے کہ چونکہ میں ٹوٹلی مکمل طور پر میرا انحصار مرد پر ہے، لہذا مرد کے اس عمل کرنے کے نتیجے میں میری طرف سے بھی ادا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ احکامات شرعیہ میں عورت مستقل بالذات ہے۔ اب جب یہ مستقل بالذات ہے تو پھر اسے اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے کہ میں خود نیک بنوں، صالحہ بنوں، احکامات شرعیہ کی پابندی کروں۔ اگر میں پابندی نہیں کروں گی تو پھر مجھ سے چلنے والی نسل، مجھ سے بڑھنے والا آگے جو سلسلہ ہے، وہ ان احکامات کی پابندی کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو ایک بات تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے تمام خواتین کے کہ خواتین احکامات شرعیہ میں مستقل بالذات ہیں، وہ ان کا انحصار مرد پر نہیں ہے۔ اب اگلی بات، اصلاح معاشرہ کے لیے جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ ہر ایک کو اپنی قبر کی فکر لاحق ہو جائے۔ اصلاح معاشرہ کے لیے جو بنیاد ہے وہ کیا ہے
کہ ہر ایک کو اپنی قبر کی فکر لاحق ہو جائے. اگر یہ فکر انسان کو لاحق ہو جائے، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، تو وہ اپنے اپنے درجے اور مقام پر اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے گا. اگر انسان اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا شروع کر دے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، تو پھر معاشرے کے اندر بہت جلد بہتری آ جائے گی. آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو اچھائیوں کا تناسب ہے وہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے، اس کا گراف گرتا جا رہا ہے، اور جو برائیوں کا تناسب ہے اس کا گراف اور اس کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہم میں سے ہر ایک قبر کی فکر سے انحراف کر رہا ہے، قبر کی فکر نہیں کر رہا. اگر آج چونکہ اجتماع خواتین کا ہے تو میں اب خواتین کی طرف ہی اس بنیاد پر، اس نقطے پر توجہ دوں گا کہ اگر آج خواتین اپنی اپنی قبر کی فکر شروع کر دیں تو پھر یہ ساس اور بہو کا جھگڑا، نند اور بھاوج کی لڑائی، گھروں کے اندر بے سکونی اور بے اطمینانی، خامد کے کان بھرنا، بیٹی کو پھسلانا، اسی طریقے سے گھروں کے اندر جو بے سکونی اور بے اطمینانی کی فضا قائم ہوتی جا رہی ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اگر ہم میں سے ہر ایک اپنی قبر کی فکر کر لے. آج پرابلم یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک دوسرے پر جو عیب ہے دوسرے کا، اس پر انگلی اٹھانے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ جو انگلی دوسرے کی طرف اٹھا رہا ہے، اس کے مقابلے میں خود اس کی 3 انگلیاں اپنی طرف ہوتی ہیں، اس پر اس کی توجہ نہیں ہے. ہم اپنے عیوب کو تلاش کریں، نہ کہ دوسروں کے عیوب کو. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہماری ایک بہترین رہنمائی فرمائی ہے، اور یہ میری بہنیں بڑے اہم طریقے سے بہت توجہ کے ساتھ اس بات کو نوٹ فرما لیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہماری تربیت یوں فرمائی کہ من ستر المسلم سترہ اللہ یوم القیامہ. اس دنیا میں جو آدمی کسی کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، قیامت کے دن اللہ ساری مخلوق کے سامنے اس کے عیوب پر پردہ ڈالیں گے. یہ بہت بڑی تربیت کی ایک بات ہے، اور یہی وہ بات ہے جو آج ہم میں اس کا فقدان ہے. ہم دوسروں کے عیوب کو تلاش کر کے اسے گھر کے اندر، خاندان کے اندر، بہن بھائیوں کے اندر یا رشتہ داروں کے اندر، اپنی سہیلیوں کے اندر، اپنے دیگر افراد کے اندر ان کی تشہیر کرتے ہیں، ان کی تبلیغ کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اختلافات، انتشار، افتراق اور لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. جبکہ اگر کسی میں عیب دیکھ لیا جائے، اس عیب کو چھپا لیا جائے، اگر ایسا عیب ہو کہ جس عیب سے دوسروں کو نقصان نہیں ہے، خود اس کی ذات کا نقصان ہے، اسے پردے میں، تنہائی میں، اکیلے میں سمجھایا جائے، اور اگر سمجھانے کی پوزیشن میں نہ ہو تو اگنور کر دیا جائے، اس سے جو ہے وہ اس سے پردہ کر دیا جائے یا اس کو چھپا لیا جائے، تو یاد رکھیے کہ اللہ کو ایسا بندہ یا بندی بہت محبوب ہیں. آج دنیا میں ہم کسی کے عیب پر پردہ ڈالیں گے، کسی کے عیب کو چھپائیں گے، کل قیامت کے دن اللہ ہمارے عیوب کو چھپائیں گے. تو ایک تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ اپنی اپنی قبر کی فکر ہم سب کو ہو. دوسرا یہ کہ اپنے عیوب کو تلاش کریں، دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالیں. اگر ہم میں یہ چیز پیدا ہو گئی تو تربیت کی پہلی سیڑھی پر ہم نے قدم رکھ لیا، اصلاح کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ لیا. یاد رکھیے، اصلاح معاشرہ کے لیے ضروری ہے اصلاح نفس. اپنی اصلاح کرنا یہ بنیادی بات ہے. اور جو آیت کریمہ سورہ تحریم کی نمبر 6 میں نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اصلاح نفس کی بات کی گئی، پھر اصلاح معاشرہ کی.
کنبہ اور خاندان کے اصلاح کی بات کی گئی، اولاد اور بہن بھائیوں کے اصلاح کی بات کی گئی، زیر تربیت زیر کفالت لوگوں کی اصلاح کی بات کی گئی۔ فرمایا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ اکبر۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صاحبہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، احادیث میں آتا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دو شخصیات کو مخاطب کر کے یہ بات فرمائی کہ جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر کرو۔ کن کو کہا گیا؟ جو خاتون جنت ہیں، جنتی خواتین کی سردار ہیں، اور جن کے استقبال کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشست سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جن کے پیشانی پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی چہیتی بیٹی فرمایا کرتے تھے، انہیں یہ تربیت دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ گویا حضور نے اپنی بیٹی کو کہہ کر کے امت کی بیٹیوں کی تربیت فرمائی ہے، امت کے بیٹوں کی تربیت فرمائی ہے کہ ہر امتی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ پھر دوسرا درجہ کیا ہے؟ اصلاح معاشرہ۔ تو اصلاح نفس پہلے ضروری ہے، اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ ہر ایک کو اپنی قبر کی فکر ہو۔ دوسری بات، ہر ایک اپنے عیوب پر نظر ڈالے، دوسروں کے عیوب کو تلاش نہ کرے۔ اس لیے آج کی اس گفتگو میں عورت کو اصلاح معاشرے کا ایک مرکزی کردار کے طور پہ ہم نے سمجھنا ہے کہ عورت اصلاح نفس اور اصلاح معاشرہ میں دونوں میں اہم ترین کردار ادا کرتی ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر عورت اصلاح نفس کر لے، اپنے آپ کو سدھار لے، اپنے آپ کو بہتر کر لے، اپنی قبر کی فکر شروع کر دے، اپنے عیوب پر نظر ڈالنا شروع کر دے، نتیجہ کیا ہوگا؟ گھر جنت بن جائے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اس عورت سے اللہ راضی ہو جائیں گے، اس عورت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے، اس عورت سے اس کا خامد راضی ہوگا، اس عورت سے اس کی ساس اور اس کا سسر راضی ہوں گے، اس عورت سے اس کی والدہ اور والد راضی ہوں گے۔ یوں یہ عورت اپنے گھر کے اعتبار سے ایک جنتی عورت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بیشتر مقامات پر خواتین کی اصلاح کی ہے، تربیت فرمائی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ عورت اصلاح معاشرے کا مرکزی کردار ہے، اور اس لیے بھی ہے کہ عورت اپنی اولاد کے لیے رول ماڈل ہوتی ہے، عورت اپنی اولاد کے لیے نمونہ ہوتی ہے۔ اور یہ اولاد کون ہے؟ یہ اولاد معاشرے کی نئی نسل ہے، یہ اولاد آنے والا معاشرہ ہے، یہ اولاد بننے والا معاشرہ ہے، کیونکہ معاشرہ افراد سے بنتا ہے، اور یہی وہ افراد ہیں جنہوں نے کل کو معاشرہ اور سوسائٹی بننا ہے۔ اب اگر اس معاشرے اور سوسائٹی کی تربیت کرنے والی، اس کی اولین درسگاہ، اس کی پہلی تربیت گاہ یا اس کا پہلا مدرسہ رول ماڈل کے طور پر بہترین ہوگا تو یہ نسل بھی بہترین ہوگی۔ اگر پہلی درسگاہ ہی اس کے اندر کمزوری ہو، کوتاہی ہو، دیانتداری نہ ہو، جھوٹ قدم قدم پر وہ بولنے کی عادی ہو، غیبت کا عنصر ان میں بہت زیادہ ہو، چغل خوری کی وبا ان کے اندر موجود ہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری نہ ہو، اپنے رشتوں کی پہچان نہ ہو، اپنی اولاد کے سامنے رشتوں کے حوالے سے نفرت آمیز جملے کہنے کی عادت ہو، تو پھر آنے والی نسل، نئی نسل جو اس کی گود میں اور اس کی زیر تربیت پرورش پا رہی ہے، یاد رکھیے اس سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنے چچا، اپنے ماموں، اپنے کسی بڑے، اپنی کسی بڑی خاتون کی عزت، احترام اور قدر کرے گی۔
اولاد سے اگر اپنے رشتہ داروں کی اور بڑوں کی اور اپنے بزرگوں کی قدر کروانی ہے تو خود قدر کرنا سیکھیے. آپ ان کے حوالے سے اگر غیبت کریں گے، آپ ان کے حوالے سے چغلخوری کریں گے، آپ ان کے نقائص کو بچوں کے سامنے ذکر کریں گے، آپ ان کے عیوب کو بچوں کے سامنے بیان کریں گے، نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کے بچوں کے دل میں ان کے حوالے سے نفرت پیدا ہوگی، محبت کبھی نہیں پیدا ہو سکتی. اور یاد رکھیے، جتنا انسان نفرتوں کے بیج بوتا ہے اتنا ہی معاشرے سے کٹتا جاتا ہے، تنہا ہوتا جاتا ہے، پھر خوشی میں پھر غمی میں وہ اکیلا رہ جاتا ہے. اس وقت اسے احساس ہوتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے کہ ہمہ وقت ہر وقت انسان کے کام آنے والے اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں. دوست احباب دوسرا مرحلہ ہے، جاننے والے وہ دوسرا مرحلہ ہے. سب سے پہلا مرحلہ انسان کی خوشی اور غمی میں اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں. تکلیف بھی یہی دیتے ہیں اور فائدہ بھی یہی پہنچاتے ہیں. اس لیے اگر انسان اپنے رشتوں کی قدر، انسان اپنے رشتوں کی عزت، انسان اگر اپنے رشتوں کا مقام خود بھی جانتا ہو، اپنی اولاد کے سامنے بھی بیان کرے تو پھر بہت زیادہ بہتری کے امکانات ہوتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک جہاں اپنے نفس کی اصلاح کا پابند اور ذمہ دار ہے، وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں مرد ہو یا عورت، ہر ایک اصلاح معاشرہ کے لیے ذمہ دار ہے. عورت کو کیوں اصلاح معاشرہ میں زیادہ اہمیت حاصل ہے؟ اس لیے کہ عورت اولاد کے لیے پہلی تربیت گاہ ہے، پہلی درس گاہ ہے. یہیں سے اس نے غیر محسوس طریقے پر سیکھنا ہے. بچہ اسکول جا کر کے تعلیم حاصل کرے گا، بچہ اسکول جا کر کے پڑھے گا، لکھنا پڑھنا سیکھے گا. اس نے معاشرے میں کیسا کردار ادا کرنا ہے اس نے اپنے والدین سے سیکھنا ہے. ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جہاں پر والدین کا مزاج دینی نہیں ہوتا، جہاں پر والدین دینداری کا خیال نہیں کرتے، جہاں پر والدین دین کی پاسداری نہیں کرتے، وہاں اولاد میں اس چیز کا فقدان ہوتا ہے. اور پھر انہیں گلہ ہوتا ہے، شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگ، ہم ان کے زمانے میں تھے، ان قدر کرتے تھے، لیکن آج ہماری اولاد قدر نہیں کرتی. اس لیے قدر نہیں کرتی کہ ہم نے اولاد کی تربیت صحیح نہیں کی، ہم نے ان کے سامنے دینداری کو پیش ہی نہیں کیا، ہم نے دین کی اہمیت کو اجاگر ہی نہیں کیا. ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت مولانا سید علی میاں رحمۃ اللہ علیہ. آپ کی والدہ نے دعا فرمائی کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹے بھی دے گا تو میں انہیں عالم بناؤں گی. یہ حضرت علی میاں کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے. اللہ پاک نے انہیں صرف ایک ہی بیٹا دیا، سید علی میاں. خاندان سادات سے تعلق رکھتے تھے. اللہ پاک نے ان کو خوب علم سے نوازا اور عمل اور تقوی کے یہ پہاڑ تھے. ایک مرتبہ بہت اونچا نام تھا، اہل عرب کے بڑے بڑے شیوخ اور علماء ان کی قدر کیا کرتے تھے. ایک دفعہ اپنی والدہ کے قدموں کو پکڑ کر بوسہ دے رہے تھے. والدہ نے پوچھا علی کیا کر رہے ہو؟ کہا ماں جی اپنی جنت کو بوسہ دے رہا ہوں. یہ بات عام بچہ نہیں کر سکتا، یہ بات دنیا میں مگن اولاد نہیں کر سکتی. یہ کام صرف وہی کرے گا جسے اپنی ماں کا مقام معلوم ہو، جسے معلوم ہو کہ ماں کے قدموں تلے جنت حضور نے فرما دیا ہے، جسے اپنے نبی کی بات پر یقین ہو، جسے یہ یقین ہو کہ میرے نبی نے جو فرمایا سچ فرمایا. اس لیے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ضروری ہے اپنی اصلاح کرنا. یہ بنیادی نقطہ ہے. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ اسلام کی تاریخ میں بہت ساری خواتین ہیں جن کا کردار، جن کی گفتار، جن کا عمل اپنی اولاد کے لیے بہترین نمونہ ہے. غزوہ احد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
اور آپ کی جماعت صحابہ اکرام کے اوپر مختلف قسم کے مشکل حالات آئے، اور ان مشکل حالات میں ایک حالت یہ بھی تھی کہ افواہ پھیل گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر کی کہ آپ شہید ہو گئے۔ اس دوران مردوں میں سے چند مردوں نے جو جوان مردگی کا مظاہرہ کیا، جو ہمت اور جو طاقت اور جو قوت انہوں نے استعمال کی، اس کے ساتھ ساتھ ایک خاتون تاریخ اسلام ان کو بھول نہیں سکتی، ان کا نام حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نیزہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چلی گئی اور آپ کے سامنے آپ کی ڈھال بن گئی۔ یہ وہی خاتون کر سکتی ہے جس کے اندر دین کی طلب ہو، جس کے اندر دین کی طلب ہو، جس کے اندر دینداری کا جذبہ اور شوق ہو۔ اسی شوق اور اسی جذبے کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی محافل اور اس طرح کی مجالس میں کا انعقاد کیا جائے، اپنے گھروں میں پروگرام رکھے جائیں، اپنی سہیلیوں کو، اپنے دوستوں کو بلایا جائے اور ان کو بلا کر کے اس طرح کی دینی گفتگو ان کے سامنے کی جائے یا رکھی جائے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے کہ اصلاح معاشرہ میں عورت کا کردار صرف یہی نہیں کہ وہ اپنی اولاد کے سامنے نیک بنے اور انہیں نیکی کی دعوت دے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اصلاح معاشرہ میں جہاں اولاد ہے وہاں پر اس کے اڑوس پڑوس کی خواتین بھی ہیں۔ آپ تاریخ انسانیت میں دیکھیے تو ایک ایسا آدمی کہ جو قرآن پاک نے اس کو بڑا ہی غلط کہا ہے اور اس کو فرعون کہا جاتا ہے، اور پوری دنیا آج بھی اس پر لان تان کرتی ہے، لیکن اس کے گھر میں جو اس کی بیوی تھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کو اتنا بڑا درجہ دیا کہ ان کا تذکرہ قرآن پاک میں کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نیک سیرت خاتون، اس نے اپنے نفس کی اصلاح کی ہوئی تھی۔ اسی فرعون کی بیٹی اور اس کی ایک خادمہ، بیٹی کافرہ ہے اور خادمہ دل میں ایمان رکھتی ہے، اس کے سر میں کنگا کر رہی تھی اور کنگا کرتے کرتے اس سے کنگا نیچے زمین پر گر گیا۔ اس نے کنگے کو اٹھاتے ہوئے بسم اللہ کہا، جیسا کہ ہماری بہت ساری بہنوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کچھ کام کرنا چاہتی ہیں، کچھ کام کرنے لگتی ہیں تو بسم اللہ کہتی ہیں، اور یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ بد نصیبی ہے ان لوگوں کی، ان مردوں اور خواتین کی جو اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، اللہ کو یاد کرنے والا دل زندہ ہوتا ہے اور اللہ کو یاد نہ کرنے والا دل مردہ ہوتا ہے۔ اب اس خاتون نے، نوکرانی نے یا باندی نے وہ کنگا اٹھایا بسم اللہ کہہ کر کے، تو فرعون کی بیٹی غضبناک ہو گئی۔ کس کا نام لے رہی ہو؟ میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے؟ ہاں ہے۔ کون؟ اللہ، جو تمہارے باپ کا بھی خدا ہے۔ میں اپنے باپ کو شکایت کروں گی۔ شوق سے کیجیے۔ اب وہ شکایت کرنے گئی، فرعون نے اس خاتون کو بلایا، باندی کو، کہا تم کیا کہتی ہو؟ کہا یہ کہتی ہوں۔ اب اس کا ایمان اور استقامت کا آپ عمل دیکھیے کہ فرعون نے اس کو کہا کہ میں کڑھائی میں تیل ڈال کر کے تیل کو پکاؤں گا اور تجھے تیرے بچوں کو اس میں ڈال دوں گا۔ کہا شوق سے ڈال دیجیے۔ فرعون نے اس کے ایک بیٹے کو ڈالا، وہ پک کر پکوڑا ہو گیا اس عورت کی آنکھوں کے سامنے۔ آنکھ نم ہوئی لیکن دل مضبوط رہا۔ دوسرا بچہ ڈالا، آنکھ نم لیکن دل مضبوط۔ بالآخر اس کا نوزائیدہ بچہ، دودھ پیتا بچہ۔ کتنی آس ہوتی ہے، کتنی آرزو ہوتی ہے ایک خاتون کو اپنی گود میں پلنے والے بچے سے۔ اب وہ بچہ دودھ پیتا، اسے فرعون کے حکم سے اٹھایا گیا اور اٹھا کر کے کڑائی کی طرف لے جایا گیا۔ عورت کی چیخ نکل گئی۔ جو ہی عورت کو اضطراب کی کیفیت میں دیکھا، خلاق عالم نے اس بچے کو قوت گویائی عطا کی اور اس بچے نے پکار کر کے کہا، واہ اماں، یا اماں، اے میری ماں، ایمان کو ترک نہیں کرنا۔ آج کی یہ تکلیف عارضی ہے اور مستقل تکلیف اور دائمی تکلیف وہ آخرت کی ہے۔
اپنے ایمان سے برگشتہ نہ ہونا، اپنے ایمان پر قائم رہنا، اسی کے بدلے میں اللہ کی طرف سے جنت ہے۔ نوزائیدہ بچہ جو بات نہیں کر سکتا عمومی طور پر، اللہ نے اسے قوت گویا عطا فرمائی اور وہ بولا، ماں کے دل میں ایمان مضبوط ہو گیا۔ ماں نے نوزائیدہ بچے کو پکوڑا بنتے ہوئے دیکھا اور وہ اس کو جلتے ہوئے دیکھا، ایمان پہ قائم رہی، اس عورت کو بھی اس کڑائی میں ڈال دیا گیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر بہترین خوشبو سونگھی۔ آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل یہ خوشبو کیسی، یہ عمدہ اور لطیف اور بڑی پاکیزہ خوشبو کیسی؟ تو حضرت جبرائیل امین نے پورا واقعہ سنایا اور واقعہ سنا کر کے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جب وہ عورت اس کو کڑائی میں ڈالنے لگے تھے تو اس نے ایک آرزو کی تھی، ایک خواہش کی تھی۔ فرعون سے کہا ہے فرعون، میری مرتے وقت ایک خواہش ہے، اور وہ خواہش یہ ہے کہ ہم سب کے وجود کو ایک ہی جگہ پہ دفن کر دینا تاکہ قیامت کے دن میں اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو سکوں۔ اللہ نے اس کی اس تمنا اور آرزو کی برکت سے اس کی قبر میں سے خوشبو پیدا کر دی ہے۔ یہ خوشبو اسی طرف سے آ رہی ہے۔ تو میری بہنوں، میری بیٹیوں، اللہ رب العزت نے عورت کو بہت اونچا مقام دیا ہے۔ یہ عورت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روپ میں ہو تو اپنے خامد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صبح و شام دن رات ایک تعاون کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے لیے کوئی تکلیف، آپ کو کوئی پریشانی ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جس کے لیے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نہ تڑپتی ہو۔ آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے، استقبال کرتی، آپ گھر سے تشریف لے جاتے تو آپ کو دروازے تک چھوڑنے جاتی۔ آج ہماری خواتین میں یہ والا طرز عمل نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی بہت خدمت کی ہے انہوں نے، باوجود اس کے کہ انتہائی درجے کی سرمایہ دار خاتون تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ بن کر کے آپ کے مقام اور مرتبے کو بحیثیت نبی بھی اور بحیثیت خامد بھی جانتے پہچانتے ہوئے زندگی گزاری۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حوالے سے جب وہ دنیا سے چلی گئی تو آپ علیہ السلام ان کو یاد کر کے کئی دفعہ آپ کے آنسو نکل جاتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی کوئی گوشت وغیرہ کوئی اس طرح کی چیز تیار ہوتی، صحیح حدیث سے ثابت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سالن میں سے یا کوئی جانور ذبح ہوتا تو اس جانور کے گوشت میں سے اپنی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ازواج مطہرات جہاں آپ ہوتے تھے وہیں ان کو حکم فرماتے کہ سیدہ خدیجہ کی فلاں سہیلی، فلاں ان کی دوست، فلاں ان کی فرینڈ ان کے گھر پہ ضرور بھیجنا، کیونکہ وہ خدیجہ کی دوست ہے، کیونکہ وہ خدیجہ کی سہیلی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور علیہ السلام کیوں اتنا یاد کرتے تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے حضور کے مقام اور مرتبے کو سمجھا۔ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے کردار کو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ذہن میں رکھیں۔ ایک خاتون تنہا اکیلے بے سر و سامانی کے عالم میں اور بالکل سنگلاخ اور چٹیل جگہ جہاں پر کوئی تیسرا انسان نہیں، ایک یہ خاتون ہے اور ایک ان کا دودھ پیتا بچہ اسماعیل ہے۔ اللہ کے حکم سے خاوند جب یہاں چھوڑ کے جاتے ہیں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اس کو اپنے ذہن میں پختہ طریقے سے اس بات کو بٹھا لیجئے کہ وہ کتنی اولو العزم عورت ہوگی کہ اکیلے چٹیل میدان میں رہنے کے لیے اس لیے تیار ہو گئی کہ میرے رب کا حکم ہے۔ اور آج ہم نماز نہیں پڑھتے، نماز کو وقت پر ادا نہیں کرتے۔ آج ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، آج ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہم دینداری سے دور ہیں، آج ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہم مختلف قسم کے عیوب کا جو ہے وہ شاخسانہ بنے ہوئے ہیں اور ہمارے اندر بہتریاں اور بھلائیاں نہیں پیدا ہو رہی۔ کون بھلا سکتا ہے اس عورت کو جسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ ان کو محبت کی وجہ سے حمیرہ کہا کرتے تھے یا عائش کہا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے یہ مقام عطا فرمایا کہ 2000 سے زیادہ احادیث ان سے مروی ہیں اور 8000 صحابہ کرام ان کے شاگرد ہیں۔ خواتین کا ایک کردار ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ آپ
ایک اونچے مقام پر پہنچ گئے. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام اور مرتبہ کون ان سے ناواقف ہے؟ آئیے آج کی اس نشست سے ہم اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائیں کہ اللہ نے ہمیں بہت اونچا رتبہ دیا ہے، بہت مقام دیا ہے، اور اس مقام کا تقاضا یہ ہے کہ اب ہم اپنی بھی اصلاح کریں اور اپنی اولاد کی بھی اصلاح کریں. اولاد کی اصلاح کے لیے خود دیندار ہونا ضروری ہے، اپنے عیوب کو تلاش کرنا ضروری ہے، اپنی کمیوں کوتاہیوں کو چھوڑنا ضروری ہے، اپنے اندر دینداری پیدا کرنا ضروری ہے، اور اولاد کی تربیت کے لیے اپنے رشتوں کو پہچاننا ضروری ہے. یہ سارے وہ پوائنٹس ہیں. ان پوائنٹس کو اگر ہم مد نظر رکھیں گے تو پھر یاد رکھیے کہ ہم اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت کا اہتمام کر سکتے ہیں، اولاد کو اچھا سکھا سکتے ہیں. آج ہماری خواتین میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے یا بگاڑ پیدا ہو چکا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. خدا را ان وجوہات پر غور کیجئے. یہ وجوہات آپ کو بہت آگے تک لے کے جائیں گی. ہمارے پڑھے لکھے گھروں میں، دیندار گھروں میں بھی یہ بیماریاں عام ہو چکی ہیں. سب سے پہلے فیشن کی بہت زیادہ بہتات ہو چکی ہے، فضولیات اس کی بہتات ہو چکی ہے. فیشن اور فضولیات پر ہماری خواتین کی بہت زیادہ توجہ ہے، اور نت نئے ڈیزائن، نت نئے فیشن، نت نئی چیزیں، ان کو ہم اپنے گھروں میں لا رہے ہیں اور ان پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، جس کی اللہ کے ہاں پوچھ ہونی ہے اور اس کا ہم نے حساب دینا ہے. اس لیے اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ جس سے اللہ راضی ہو. ہمارا بہت بڑا الویہ ہے ہماری خواتین کا، اور وہ یہ ہے کہ ہماری خواتین شادی حال میں جانا ہو، کسی تقریب میں جانا ہو، باہر کہیں نکلنا ہو تو خوب سنورتی ہیں، خوب بنتی ہیں، خوشبو لگاتی ہیں، ایسا میک اپ کرتی ہیں کہ جس سے خوشبو پھیلتی ہے. دل تھام کے اس بات کو سنیے گا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس عورت کی خوشبو کو غیر محرم سونگھ لے اس عورت پر جنت حرام ہے. خواتین آج کے دور میں بہت کمیوں کا شکار ہیں، اور وجہ اس کی بے علمی ہے. مردوں کے پاس مواقع ہوتے ہیں، مساجد میں، اجتماع گاہ میں، جلسوں میں، پروگراموں میں. خواتین کے پاس یہ مواقع نہیں ہوتے. اس لیے ہم نے اس سلسلے کا آغاز کیا اور دعوت دیتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں بھی یہ سلسلہ شروع کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. دوسری چیز جس کا خواتین میں بہت زیادہ جس کی فضا قائم ہو چکی ہے، اور وہ یہ ہے خود نمائی کا جذبہ. اپنا آپ دکھانا، اپنے آپ کو شو کرنا، اپنی سہیلیوں میں، اپنی عزیزوں میں، اپنی رشتہ داروں میں. نتیجہ اس کا کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے جو برائیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں. نمبر 1 ریاکاری پیدا ہوتی ہے. نمبر 2 برتری کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں تو فلاں سے اچھی ہوں، میری فلاں بہن، میری فلاں باوج، میری فلاں، میں ان سے اچھی ہوں، میرا لباس اچھا ہے، میرا رہن سہن اچھا ہے، میرے گھر کے معاملات اچھے ہیں. یہ جو برتری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور اسی کے نتیجے میں تکبر اور غرور پیدا ہوتا ہے. یاد رکھیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی بات ہمارے تک پہنچائی، اور اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے، اور جو میری چادر کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے ذلیل اور رسوا کر دوں گا. ہمارے اندر یہ تکبر اور غرور پیدا ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہ ہم نے خود نمائی کا جذبہ پیدا کر لیا ہے. اپنے اندر خود نمائی کا جذبہ نہ پیدا کیجیے. آپ اچھا کھائیے، اچھا پیجیے، اچھا لباس پہنیے، لیکن اپنے گھر کی حد تک، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں. جو کام بھی ہم یاد رکھیں دوسروں کو دکھانے کے لیے کریں گے وہ ریاکاری ہوگی، دکھلاوا ہوگا. اس پہ کوئی اجر نہیں ہے، ثواب نہیں ہے، بلکہ الٹا اس پر گناہ ہے، پکڑ ہے.
اپنی اصلاح کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہماری خواتین میں ایک بہت بڑا المیہ اور ہے آج کے دور میں، اور وہ یہ توہمات کا شکار ہے. پتہ نہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ان میں یہ چڑیا آ کر کے بولی، اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا، آنکھ پھڑک گئی، اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا، ہتھیلی پہ خارش ہوئی، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا، مہمان چلا گیا پیچھے جو ہے وہ جھاڑو پھیر دیا، اس کے ساتھ یہ نقصان ہو جائے گا، فلاں ایسا نکل گیا. تو یہ جو سارے توہمات ہیں، یہ جو ساری فضولیات ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیے، اللہ سے حفاظت طلب کیجئے. اور حفاظت کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے، ہر مومن اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے جب وہ فجر کی نماز کو ادا کرتا ہے تو وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے. اور جب مومن فجر کی نماز ادا نہیں کرتا، اللہ فرماتے ہیں کہ جا میرے بندے تو اب میرے ذمے سے نکل گیا ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جو فجر کی نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ اب پابندی ہم نہ کریں اور پھر کہیں کہ جی فلاں چیز سے ڈر پیدا ہو گیا، فلاں چیز کا سایہ آ گیا، فلاں چیز کا حادثہ آ گیا، تو یہ ساری چیزیں تو ہونی ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں ہوتی نہیں ہے، قرآن پاک گھر میں پڑھا نہیں جاتا، آیت الکرسی کی تلاوت نہیں ہوتی، رات کو سوتے وقت سورہ ملک نہیں پڑھی جاتی، سورہ واقعہ کی تلاوت رزق کی فراخی کے لیے ہوتی ہے، وہ نہیں پڑھی جاتی. یہ ساری چیزیں ہمارے گھروں میں موجود ہے. جب یہ کام نہیں ہوں گے تو گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ تو گھر میں برکت لانے کے لیے ان اعمال کا ہونا اور کرنا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آخری بات عرض کرتا ہوں پھر بات ختم کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم ترین بات ایک حدیث میں ارشاد فرمائی ہے. اللہ کرے مجھے بھی سمجھ میں آ جائے، آپ کو بھی، اور ہماری ماں بہنوں بیٹیوں مردوں سب کو سمجھ میں آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کے وقت اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اور پھر اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، اور اگر وہ اٹھنے میں حیل و حجت پیش کرتی ہے، نیند وغیرہ کا بہانہ یا کوئی عذر پیش کرتی ہے، تو اس کے چہرے پر ہلکا ہلکا پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے جس سے وہ بیدار ہو جائے. اور پھر یہ دونوں اٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اللہ رب العزت ان کے اس عمل کی برکت سے ان کے لیے جنت لکھ دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے ان کے لیے رحمت کی دعا فرمائی ہے، اللہ ان پر رحمت فرمائے، اللہ ان پر رحم فرمائے. اور پھر فرمایا کہ جو عورت اٹھتی ہے، وضو کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اور اپنے خامد کو اٹھاتی ہے، وہ اٹھنے میں حیل و حجت پیش کرے اور اس کے چہرے پر وہ پانی کے قطرات اور چھینٹے مارے تاکہ یہ اٹھ جائے، اور پھر اٹھ کر کے دونوں نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی ہے، فرمایا اللہ رحم اللہ عبدا رحم اللہ رجلا رحم اللہ امراتن. اللہ رحم فرمائے اس مرد پر، اللہ رحم فرمائے اس عورت پر جو اٹھ کر کے اپنے ساتھی کو بھی اٹھائیں اور اٹھ کر کے اللہ کے سامنے گر گڑائیں. میری بہنوں، میری بیٹیوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے اندر دینداری پیدا ہو جائے. رمضان المبارک کی بالکل آمد ہے، اس لیے رمضان المبارک سے پہلے اپنے اندر عزائم بلند کر لیں. انشاءاللہ آپ کی ایک ایک کوشش، ایک جو جستجو ہے، آپ کا گھر میں جو مشقت بھرا جتنا بھی دن گزرتا ہے روزے میں، اور رات جو آپ کی مشقتوں میں گزرتی ہے، اس پر آپ کے لیے اللہ نے کیا